دو بنیادی باتیں انسان ذہن میں رکھے، ایک ہوتی ہے خطا یعنی غلطی، اور ایک ہوتا ہے نسیان اور بھول جانا۔ ان دونوں کو ذرا انسان سمجھ۔ نسیان کہا جاتا ہے بھولنے کو، انسان کو بالکل یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، رمضان کا روزہ چل رہا ہے، انسان کو یہ یاد ہی نہیں تھا، اور بھولنے کی حالت میں اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یا کوئی بھی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ نسیان جو ہے یہ شریعت اسلامی مسلمانوں سے معاف کر دیا گیا۔ تو بھولنے کی وجہ سے کچھ کھا لینا، کچھ پی لینا، یا کوئی بھی ایسا کام ہو جانا جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ انسان کو معاف ہے۔ تو نسیان کی وجہ سے انسان کا روزہ کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز ہے خطا۔ خطا کہا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز علم میں ہو لیکن جاننے کے باوجود بھی اس کے خلاف کر لے۔ اب ایک انسان کے ذہن میں تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن روزے کو جاننے کے باوجود غلطی سے اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان صورتوں میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو نسیان یعنی بھولنا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خطا یعنی غلطی کا ہو جانا، اس کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کے بدن سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ انسان کو الٹی آ جائے منہ بھر کر، تو قے کرنے کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کے راستے سے اس کا خون وغیرہ نکلنا شروع ہو جائے گرمائش کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن کی کسی اور جگہ سے خون نکلے یا پیپ نکلے، بدن سے پسینہ نکلے، ان کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان ٹیسٹ کرانے کے لیے اپنا خون دے اور ٹیکے کی صورت میں دے، یا کسی بھی ضرورت مند کو اپنے بدن سے خون نکال کر دے، تو یہ ایسی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ صرف ڈراپ کے ذریعے سے خون نکالنے میں، خون کسی دوسرے شخص کو دینے میں اتنے احتیاط ضروری ہے کہ جو شخص خون دے رہا ہے اس کو یہ یقین ہو کہ اس خون کے نکلنے کے بعد میرا روزہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ یقین نہ ہو اور یہ شک ہو کہ اگر میں خون دوں گا ہو سکتا ہے کمزوری ہو، مجھے روزہ نہ توڑنا پڑے، تو اس کا یہ خون دینا جو ہے شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو اپنا روزہ توڑنا پڑے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کے بدن میں کسی بھی چیز کا داخل ہونا، کسی بھی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں انسان یہ اصول یاد رکھے کہ انسان کے بدن کے وہ اعضاء کہ جن کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ معدے کے ساتھ ہے، کہ جب بھی ان سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بالکل معدے میں چلی جاتی ہے، جیسے کہ انسان کی ناک ہو گئی یا انسان کا منہ ہو گیا، یہاں سے انسان کوئی بھی چیز داخل کرے تو انسان کی فوراً معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے راستے بدن کے جن کے ذریعے سے انسان کے بدن میں ڈائریکٹ چیز داخل ہو کر فوراً معدے میں پہنچ جائے تو ان کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو معلوم ہوا ناک میں یا منہ میں دوا وغیرہ رکھنے کی وجہ سے اگر یہ حلق کے ذریعے سے اتر جائے تو انسان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی بدن کے وہ اعضاء کے جن کا تعلق معدے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، ان میں کسی چیز کے داخل ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا کوئی آدمی ٹیکا لگواتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص ڈراپ لگواتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو سرمے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوائی لگاتا ہے، اس کا کان کوئی ایسا ڈیمیج نہیں کہ جس کی دوا لگانے کی وجہ سے اس کو اپنے حلق وغیرہ میں اس کا اثر محسوس نہ ہو، تو کان میں بھی دوا ڈالنے کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر پر تیل وغیرہ لگانے کی وجہ سے انسان کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو وغیرہ لگانا اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں کہ جس سے انسان کا بچنا انتہائی مشکل ہے، جس طرح دھواں ہو گیا یا ڈسٹ وغیرہ ہوگی، اس کے منہ میں خود ہی داخل ہونے کی وجہ سے جو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا انسان بائک وغیرہ چلا رہا تھا، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، یا انسان ویسے ہی چل رہا تھا، ایک دم اس کے منہ میں غلطی سے کوئی مکھی یا مچھر وغیرہ چلا گیا، اب یہ ایسی چیزیں کہ جن سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں، ان چیزوں کے داخل ہونے کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی وہ چیزیں کہ جن کا روکنا انسان کے اختیار میں ہے، تو اگر وہ ناک یا منہ کے ذریعے سے انسان کی حالت میں اتر جائیں اس کی وجہ سے جو ہے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ٹوٹنے کی وجہ سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں، ایک ہے خطا کی وجہ سے کوئی کام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہے نسیان، بھول کی وجہ سے کوئی کام ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن کے وہ راستے کہ جن کے ذریعے سے معدے میں ڈائریکٹ کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو ادھر سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ راستے کہ جہاں سے ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ان کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بدن سے کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔